شاہ انڈسٹریز کے عالیشان شیشوں سے مزین آفس میں قیام شاہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور فوراً سے اپنی سیکرٹری کو فون گھمایا۔ مس سارا، یہ مس عنایہ کہاں رہ گئی ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ فورن ڈیلیگیشن بس پہنچنے ہی والے؟ ساری فائلز ان کے پاس ہیں اور وہ ابھی تک نہیں پہنچیں۔ غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے۔ قیام شاہ کی بھاری آواز گونجی تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ سیکرٹری سارا کوئی جواب دیتی، عنایہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں فائلوں کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ قیام شاہ نے فوراً سے فون بند کیا اور غسیلی نگاہوں سے عنایہ کی طرف دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود غصہ دیکھ کر اندر ہی اندر خوف کھانے لگی۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر گھبراہٹ تھی۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری، ویری سوری، راستے میں ٹیکسی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ عنایہ نے اس سے نظریں چرا کر فائل میز پر رکھی اور ادب سے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ قیام شاہ نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر فائل کو تھاما۔ لیٹ ہونے کا مطلب جانتی بھی ہیں آپ؟ اگر آپ 5 منٹ مزید لیٹ ہو جاتی تو مجھے اور میری کمپنی کو فورن ڈیلیگیشن کے سامنے کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا، اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ وہ حلق کے بل چلائے تو عنایہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تبھی سیکرٹری سارا اندر داخل ہوئی۔ سر، فورن ڈیلیگیشن میٹنگ روم میں پہنچ چکا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ عنایہ نے بے اختیار اپنی تزلیل پر لب بھیج کر گویا اپنے آنسو پی لیے اور پھر قیام کے کمرے سے باہر نکلنے پر خود ہی اس کے پیچھے لپکی کہ فورن ڈیلیگیشن کو پریزنٹیشن اسی نے دینی تھی۔ وہ امیر کبھی خاندان کی بیٹی تھی، لیکن مجبوری میں یہاں جاب کر رہی تھی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو خدا کی قسم قیام شاہی نوکری تمہارے منہ پر دے مارتی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے اس کے ساتھ میٹنگ روم کے اندر داخل ہوئی، جہاں ڈیلیگیشن پہلے سے موجود تھا۔ قیام پرتپاک انداز میں ان سے ملا اور تبھی عنایہ نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی۔ ڈیلیگیشن متاثر دکھائی دینے لگا اور اسی وفد کے سربراہ نے فوراً سے اس ڈیل پر دستخط کر لیے۔ اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ قیام کا غصہ کم ہوا اور اس نے فوراً سے معاہدے والی فائل آگے کر دی۔ عنایہ نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ معاہدہ ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ بیرونی وفد نے فوراً سے معاہدہ کرتے ہی پیمنٹ بھی کر دی تھی۔ قیام اس بات پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا اور جب قیام کو اپنے موبائل پر کمپنی کے اکاؤنٹ میں رقم موصول ہونے کا نوٹیفیکیشن ملا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس کا سر بری طرح سے چکرایا۔ وہ بیرون وفد قیام سے مصاحبہ کرنے کے بعد جلدی واپس لوٹ گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی میٹنگ روم میں عنایہ اور قیام ہی باقی رہ گئے تھے۔ قیام نے بے اختیار فائل اٹھائی اور عنایہ کے قدموں میں زور سے دے ماری کہ عنایہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ اندازہ ہے کہ کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے آپ نے؟ قیام نے سرد لہجے میں کہا تو عنایہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اٹھائیے فائل اور دیکھیے۔ وہ چند قدم آگے آیا اور پھتریلے تاثرات کے ساتھ کہا تو عنایہ کو یقین ہو گیا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اگلی پل جھکی اور کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ اس نے جیسے ہی معاہدے کو پڑھا اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ 50 ملین کی ڈیل کی جگہ اس نے 5 ملین لکھ دیے تھے۔ تبھی بیرون وفد اتنی جلدی راضی ہو گیا تھا۔ پورے 45 ملین کا فرق تھا۔ قیام شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ مس عنایہ، جانتی بھی ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا مذاق، اتنا بڑا بلنڈر آپ نے ایک ذرا سی لاپرواہی نے میری کمپنیوں کے صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ 50 ملین کی ڈیل آپ نے صرف 5 ملین میں کروائی، باقی کے 45 ملین کون بھرے گا؟ وہ شیر کی دھاڑ سے چلایا کہ عنایہ کا پورا وجود لرزنے لگا۔ جواب چاہیے مجھے۔ وہ اس قدر زور سے چلایا کہ در و دیوار لرز اٹھے۔ سوری سر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، شاید گھبراہٹ ہو، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، آئی ایم سوری۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے رونے لگی۔ تبھی قیام شاہ آگے بڑھا اور غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا کہ عنایہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خبردار، خبردار، اپنے منہ سے ایک لفظ مت نکالنا ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ یہ بہانے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ 45 ملین کا فرق تم ہی بھرو گی۔ عنایہ کو لگا کہ جیسے اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا ہے۔ اس نے بے اختیار گہری سانس بھرنے کی کوشش کی مگر اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ سر پلیز میری بات سمجھے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ قیام شاہ نے میز پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کے اسے زور سے شیشے پہ دے مارا کہ پورا کمرہ کانچ سے بھر گیا۔ مجھے میرے 45 ملین کل 24 گھنٹے کے اندر واپس لوٹا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر میں آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو فراڈ کا کیس کے الزام لگا کر ایسا گھسیٹوں گا کہ آپ کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ عنایہ شرمندہ رہ گئی۔ سر اتنی بڑی رقم میں کیسے؟ انف۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس رقم کا بندوبست آپ کریں گی۔
وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر۔ اگر یہ رقم مجھے نہ ملی تو پھر انجام آپ جانتی ہیں۔ عنایہ کی سسکیاں بلند ہوئی، اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور چند قدم پیچھے ہٹائے، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا دباتی وہ روتی ہوئی میٹنگ روم سے باہر نکل گئی، اور خیام شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ آفس سے تیزی سے گھر کے لیے نکلی، وہ جیسے تیسے گھر پہنچی تھی۔ سارے راستے اس کے کانوں میں قیام کا دھمکی آمیز لہجہ گھوما تھا، اگر 24 گھنٹے کے اندر 45 ملین روپے نہ لوٹائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو اندر سے کسی کے لڑنے کی بلند آوازیں آئی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گر گیا اور وہ تیزی سے دوڑ کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں 2 وکیل اس کے بابا سے الجھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا نا سہیل صاحب، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ رائل انڈسٹری کا قرض چکا سکوں۔ میں جب اس قابل ہو جاؤں گا تو خود ہی ان کے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ میری کمپنی خود دیوالیہ ہو رہی ہے، حویلی بھی بھیج دی ہے، اور اب یہ گھر کیسے؟ یہ کہتے کہتے وہ وہیں صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز بیٹھ گئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کا چہرہ نیلا پڑا تھا، شاید آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی۔ عنایہ دوڑ کر اندر داخل ہوئی۔ بابا کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا غم بھلائے اپنے بابا کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ دیکھیں وقار صاحب، ہم آپ سے آخری بار کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے ہمیں چیک نہ دیا یا کیش پیمنٹ نہ کی تو مجبوراً ہمیں یہ گھر بھی حویلی کی طرح خالی کرانا پڑے گا۔ وقار صاحب کے چہرے کا رنگ یکدم سے بدل گیا۔ انہوں نے بے اختیار عنایہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عنایہ نے خالی خالی نگاہوں سے وکیل کو دیکھا۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ایک انسان تکلیف میں، اس کی صحت گر رہی ہے، اسے سینے سے درد ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ کو اپنے قرض کی پڑی ہے؟ وکیل نے یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسی ان کی طبیعت بہتر ہو تو انہیں کہیں ہمارا قرض یعنی ہمارا کلائنٹ کا قرضہ واپس کیا جائے۔ وکیل برے برے سے منہ بناتے کاغذات وہیں پٹک کر باہر نکل گئے تھے۔ عنایہ بیٹا کچھ کرو، شاہ انڈسٹریز کو کہو ہماری مدد کرے۔ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اپنی بات مکمل کی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ عنایہ زور زور سے چلائی تھی، بابا آنکھیں کھولیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جو اپنا مسئلہ شیئر کرنے بابا کے پاس آئی تھی، وہ اپنے سارے مسئلے یا خلق بھول گئی تھی، اور پھر انہیں لے کر ہسپتال آئی تھی، جہاں انہیں ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ وہی ہسپتال میں لوہے کے بینچ پر بیٹھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے زار و قطار ہو رہی تھی۔ بابا میں نے یہ سب ایسے نہیں سوچا تھا، میرے خواب تھے کچھ جو مجھے پورا کرنے تھے، مگر یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ عنایہ کے والد صاحب ایک امیر کبیر بزنس مین تھے اور خاندانی دولت مندوں میں شمار ہوتے تھے، مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا تھا اور ان کی کمپنی کا ایک ایسا حریف ابھر کر سامنے آیا تھا جس نے ان کی کمپنی کو ناک و جنے چبوائے تھے، اور اب ان کی اپنی انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اخراجات اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہیں اپنی فیکٹری کے دونوں یونٹوں کو بند کرنا پڑا تھا، اپنی حویلی بیچنی پڑی تھی، یہاں تک کہ قرضہ لے کر اپنا کاروبار آگے چلانا پڑا۔ مگر سب سے بے سود وقار صاحب کی کمپنی پر اتنا قرضہ چڑھ گیا تھا کہ اب وکیل گھر کی نیلامی کی بات کر رہے تھے، اور دوسری طرف عنایہ سے ہونے والی بلنڈر نے صحیح معنوں میں عنایہ کے سر کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو باہم آپس میں لایا اور ساری رات بابا کے صحت یاب ہونے کے انتظار میں وہیں بینچ پر بیٹھے بیٹھے گزار دی تھی۔ اگلی صبح آفس کا وقت جیسے جیسے نزدیک آنے لگا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سر خیام سے بات کروں گی، اس نے بے اختیار سوچا، اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سر خیام کو کال ملائی تھی۔ دوسری طرف پھتریلی آواز سنائی دی، کون بات کر رہا ہے؟ عنایہ نے بمشکل دھوپ نکلا، سر میں عنایہ بات کر رہی ہوں۔ خیام ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور چونک کر موبائل کو دیکھا۔ مس عنایہ، 45 لاکھ کا 45 ملین کا انتظام ہو چکا ہے کیا؟ یہ سن کر عنایہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہیں سر، میں ہسپتال میں ہوں، میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ICU میں ہے۔ عنایہ کا لہجہ ٹوٹ گیا تھا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اچھا، تو مسٹر وقار ہسپتال پہنچ گئے ہیں؟ اسے نہ جانے کیوں خیام شاہ کی آواز اپنا تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہسپتال آ کر بات کرتا ہوں آپ سے۔ عنایہ نے چونک کر موبائل کو دیکھا، وہ اس سے کیا بات کرے گا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کے ہال اٹھنے لگے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ہسپتال کی خاموش اور سنسان راہداری میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی تو عنایہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں خیام اپنے گارڈز کے ساتھ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے کاؤنٹر کے پاس آیا، اور پھر کاؤنٹر پر موجود نرس کے بتانے پر وہ سیدھا عنایہ کی طرف آ گیا تھا۔ بابا ٹھیک ہے آپ کے؟ قیام نے بیزاری سے پوچھا تو عنایہ نے محض سر ہلایا اور سر جھکا دیا۔ سر، بابا پر بہت قرضہ ہو چکا ہے، اور پھر مجھ سے ہونے والی غلطی،
اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آپ پلیز ہمیں وقت دے دیں پلیز، وہ منتیں کرنے لگی تو قیام پورے دل سے مسکرایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس کی برابر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مس عنایت گھبرانے کی تو بالکل بات ہی نہیں ہے۔ عنایت کا یہ بدلا لہجہ سن کر ایک دم سے چونک گئی تھی۔ کیا مطلب سر، آپ نے قرض معاف کر دیا کیا؟ وہ حیرت زدہ سی اس سے پوچھنے لگی۔ قیام کو قہقہ سنائی دیا۔ دیکھیے میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا عقل سے کام لے تو۔ عنایت خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا سر؟ قیام نے بے اختیار اپنی انگلیوں کو باہم آپس میں جوڑا۔ مس عنایت سیدھی سی بات ہے، میں آپ کے بابا کا رائل انڈسٹری کا سارا قرض چکا دوں گا، یہاں تک کہ آپ کے 45 ملین کو بھی بھلا دوں گا، لیکن بدلے میں آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ عنایت نے خوفزدہ نگاہوں سے کپکپاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی شرط؟ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھ سے نکاح کی شرط؟ قیام نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا تو عنایت صدمے سے بے ہوش ہونے کے قریب ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چوائس از یورس مس عنایت، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بابا صحتیاب ہو جائیں اور ان کا قرضہ بھی اتر جائے تو پھر آپ کو اپنی قربانی دینی ہی پڑے گی۔ قیام نے صفاقے سے مسکراتے کہا تو عنایت کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت اپنی زندگی ختم کر دے، مگر اس کی یہ بھیانک شرط نہ مانے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور شیشے کے اس پار اپنے والد صاحب کو مشین میں جکڑے دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بسل دیا تھا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر قیام شاہ کو دیکھا جو سینے پر بازو لپیٹے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی کی مجبوری کا اتنا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا، اگر گہرا سانس بھرا اور چند قدم آگے آئی۔ دیکھیں مس عنایت، آپ کے پاس وقت کم ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بابا صحتیاب ہو کر اپنے گھر جا کر آرام کریں تو پھر آپ کو یہ نکاح منظور کرنا پڑے گا، ورنہ پھر نہ عزت سلامت رہے گی اور نہ جان، اور اگر جان بچ بھی گئی تو انہیں ہسپتال سے سیدھا جیل کی سلاخوں کی ہوا ہی کھانی پڑے گی۔ قیام نے کچھ اس قدر شفافیت سے سارا نقشہ کھینچا تھا کہ عنایت تڑپ اٹھی۔ نہیں، مجھے انہیں کا منظور ہے۔ اس نے بے اختیار اپنا سر جھکا دیا۔ مجھے آپ سے اسی عقل مندی کی امید تھی۔ قیام نے مسکراتے ہوئے اپنے کندھے اچکائے اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ دو گواہوں اور مولوی صاحب کے ساتھ کچھ دیر بعد ہسپتال کے خالی کمرے میں تشریف فرما تھے۔ عنایت کو سادہ سا دوپٹہ اوڑھایا گیا، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اسے ٹوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ اس کی ماں اور بڑا بھائی اس وقت اس کی نانی کے انتقال کے موقع پر دوسرے شہر موجود تھے۔ کاش بھیا آپ یہاں ہوتے، کاش مما میرے پاس موجود ہوتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو نکاح کے لیے اس سے اجازت مانگ رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی کی ڈور قیام شاہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ قیام شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عنایت کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی نظریں جھکائیں اور نظریں جھکتے ہی آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ قیام نے مطمئن انداز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر عنایت کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور اب عنایت کی زندگی کا ایک سیاہ ترین باب شروع ہونے والا تھا۔ چلے بیگم شاہ، قیام نے پھتریلے تاثرات کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تو عنایت کا دل لرز اٹھا۔ سر پلیز، میرے بابا اس وقت ہسپتال میں ہے، وہ صحتیاب ہو جائے پھر۔ تبھی قیام نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بات کرنے سے روک دیا۔ اپنی بات کو میں صرف ایک بار دہرانے کا عادی ہوں اور بار بار میں اپنی بات آپ کے لیے نہیں دہراؤں گا، ایک بار میں سننے کی عادت ڈال لیجیے بیگم شاہ، اس کے کھردرے لہجے میں کہا اور اس کی کلائی تھامے۔ عنایت نے خالی دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جلاد صفت شخص کے دل میں ایک قطرہ بھی رحم اس کے لیے موجود نہیں ہے اور وہ اب اسی کے رحم و کرم پہ ہے۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں میجی اور اس کی ہدایت پر گاڑی میں بیٹھی۔ قیام نے بیک کیو مرر سے اسے دیکھا اور گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ فکر کی بات نہیں ہے، یہاں میرے 2 بہترین ڈاکٹرز اور 2 گارڈز وقار صاحب کی خدمت کے لیے ہر وقت پیش رہیں گے۔ اس نے عنایت کے دل پر لگے زخم پر نمک چھڑکا تھا۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ عنایت نے ایک آخری نگاہ ہسپتال پر ڈالی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے اور وہ قیام کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گاڑی انجان راستوں سے ہوتی ہوئی ایک بڑی حویلی کے سامنے رکی۔ جیسے ہی عنایت کی نظر پر پڑی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، یہ حویلی تو ہماری ہے، ہماری خاندانی حویلی۔ ماضی کا ایک خوبصورت لمحہ اس کی یادوں کے کوار کھولنے لگا۔ قیام مسکرایا، ہاں بالکل، یہ حویلی تمہاری تھی مگر اب میری ملکیت ہے، کیونکہ قیام شاہ نے تمہارے باپ کا قرضہ جھکایا ہے اور اب اس حویلی کا واحد مالک میں ہوں۔ عنایت نے سسک کر اسے دیکھا۔ تبھی قیام نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بازو سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ عنایت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چھوڑیں مجھے شاہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر خیام پر تو کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندرونی دروازے کے بجائے پچھلے راستے کی طرف لے جانے لگا جہاں لا تعداد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اور ان جھاڑیوں کے ہٹاتے ہوئے وہ ایک انتہائی بوسیدہ کمرے کے سامنے رکا۔ لات مار کر دروازہ کھولا اور عنایت کو اندر دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اندر فرش پر گری۔ تبھی خیام نے وہاں موجود مدھم بلب جلایا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ عنایت نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہاں ایک چھوٹے بچے کی اس کی ماں کے ساتھ اس کی تصویریں جہاں بجہاں پھیلی ہوئی تھی۔ خیام آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ان تصاویر پر موجود مٹی کو صاف کیا۔ یہ کون ہے؟ عنایت بمشکل کھڑی ہوئی اور خوف سے کانپتے خیام سے سوال کیا۔ خیام نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ یہ میں ہوں، اور یہ میری ماں ہے، میری شفیق اور مہربان ماں، جسے تمہارے باپ وقار احمد نے کہیں منہ دکھانے لائق نہ چھوڑا تھا۔ انگلی اٹھا کر عنایت کو وارننگ دینے والے انداز میں کہتا اس کے سر پر دھماکہ کر دیا۔ کیا بابا ایسا نہیں کر سکتے؟ خیام نے وہاں رکھا پانی کا گلاس اس زور سے زمین پر دے مارا کہ وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ تمہارے باپ نے میری اور میری ماں کی زندگی برباد کی۔ کیا قصور تھا ان کا؟ میرے باپ سے پسند کی شادی، صرف اتنا قصور تھا۔ تمہارے باپ وقار احمد اور تمہاری ماں سمینہ بیگم نے میری ماں پر بد چلنی کا الزام لگایا، انہیں آوارہ کہا، ان کے کردار کو گندہ کیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میں صرف 7 سال کا تھا۔ 7 سال بہت کم عرصہ ہوتا ہے، مگر وہ 7 سال میرے ذہن میں ایک ایسا اندھیرا چھڑ گئے جسے چاہنے کے باوجود بھی میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اس نے وہاں میز پر رکھی قدیم چیزوں کو ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ عنایت کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہی سچ ہے۔ وہ کچھ قدم آگے آیا اور دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے کان میں شفافیت سے سرگوشی کرنے لگا۔ اور اب وقار احمد کی اکلوتی لاڈلی بیٹی میری اس نفرت کی آگ میں جلے گی۔ تمہیں کیا لگا وہ ڈیل تم نے غلطی سے سائن کروائی تھی؟ وہ بے اختیار قہقہ لگاتا مڑا اور اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ ڈیل میں نے سائن کروائی تھی، 45 ملین کا فرق بھی میں نے ہی درج کیا تھا۔ رائل انڈسٹریز کسی اور کی نہیں، میری ہے، اور یہ حویلی جو اب میری ملکیت ہے، اس میں تم جل جل کر میرے اندر کے انتقام کو ٹھنڈا کرو گی۔ وہ سرد لہجے میں کہتا عنایت کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر گیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور اس کے قریب آیا۔ تمہاری یہ نازک مزاجی اب میرے انتقام کی آگ میں جلے گی۔ وقار شاہ کی نازو میں پلی بیٹی میرے ظلم سے چیخے گی تو میرے اندر موجود صدیوں کی پیاس بجھ جائے گی، انتقام کی پیاس، بدلے کی پیاس، میری ماں کو انصاف دلانے کی پیاس۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میری ماں وہ جنگ لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، یہاں تک کہ ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا مجھے معاف کر دینا، پھر میرے سامنے خود کو پھنکے میں لٹکا دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ عنایت نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ 7 سال کے بچے کا دکھ تم نہیں سمجھ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ اس دن ماں نہیں مری تھی، میری پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں عنایت کی سانسوں سے الجھنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار عنایت کا دوپٹہ کھینچا اور اسے دور پھینک دیا۔ عنایت نے کرب سے آنکھیں میچی، اس کے بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ بیگم شاہ، کیا آپ اس انتقام کے لیے تیار ہیں؟ عنایت کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ تبھی خیام شاہ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اگلے پل وہ اندھیرا کمرہ عنایت کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ خیام شاہ اس پر جھکنے کی نیت سے اس کے وجود کو اپنے اندر سمونے لگا، مگر اگلے پل اسے خود سے الگ کرتے ہی دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرتی سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ خیام شاہ نے وہاں جلتا مدھم بلب بند کر دیا تو گھپ اندھیرا چھا گیا۔ عنایت کا پورا وجود خوف سے لرز گیا۔ وہ بری طرح پسینے بھیگ چکی تھی، گرمی کی شدت تھی اور اندھیرے نے اس کی جان حلق میں پھنسا دی تھی۔ وہ حلق کی بل چلائی، کھول دے پلیز، خدا کے لیے مجھے یہاں بند نہیں کریں، میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ لیکن وہاں اس کے فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ خیام شاہ اپنے کمرے میں آیا اور بستر پہ لیٹ گیا۔ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے بیگم شاہ۔ اس نے وہاں کمرے میں موجود کیمرے سے اسے مانیٹر کیا اور بے ساختہ مسکرایا۔ اس کی بے بسی، اس کے آنسو، اس کی چیخیں، کچھ بھی خیام شاہ کے پتھر دل کو پگھلانے میں ناکام رہی تھیں۔ بابا، ماما، آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ بلک بلک کر روتی اٹک اٹک کر کہتی، اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ادھر خیام شاہ اس کی لبوں پر آتے ان لفظوں کو سنتے ہی بے اختیار مسکرایا۔ اسے بے ساختہ اپنی والدہ کا وہ آخری دیدار یاد آیا۔ ان کے چہرے پر بھی بالکل ایسی ہی بے بسی تھی جیسے اس وقت عنایت کے چہرے پر دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنا موبائل سائٹ پر رکھا لیمپ بند کی اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی مگر دل میں اطمینان تھا کہ اب وہ بدلے کی آگ کو جلا چکا تھا اور اس آگ نے عنایت کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔
سورج کی روشنی پھیل چکی تھی اس اندھیرے خوب کمرے میں. روشنی نے عنایت کے چہرے سے چھیڑ چھاڑ کی. وہ روتے ہوئے وہی فرش پر لیٹ کر سو چکی تھی. اس کی گالوں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے. تبھی کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا اور خیام شاہ اندر داخل ہوا. بیگم شاہ اٹھیے، چلیے صبح ہو گئی ہے. اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر عنایت کے کندھے کو جھنجھوڑا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے سامنے خیام شاہ کو دیکھ کر اس کی رات کے سارے زخم تازہ ہو گئے. محلوں میں رہنے والی شہزادی اس طرح بستر کے بغیر زمین پر سو سکتی ہیں، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. وہ اس پر طنز کرتا اسے یہ احساس دلا گیا کہ وہ اب اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. عنایت کے پورے بدن میں درد ہونے لگا. اس کا دماغ سن ہو رہا تھا. اب نیند سے جاگ جاؤ اور چلو میرے ساتھ. اس نے بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کی تو عنایت نے اپنا ہاتھ چھڑایا. میرے پیروں میں درد ہے، میں خود چل لوں گی. اس نے سر جھکا دیا. خیام شاہ نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا. یہ تمہاری نازک مزاجیاں یہاں نہیں چلیں گی، مضبوط بنو کیونکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. وہ شفافیت سے کہتا اس کی نازک کلائی تھام کر اسے کمرے میں لے آیا. اب میری بات غور سے سنو، یہ تمہارے کپڑے، اسے پہن کر تم کچن میں جاؤ گی. عنایت جو پوری رات کی تھکی ہوئی تھی، یہ سنتے ہی اس کا ذہن ڈوبنے لگا. کیوں؟ اس نے ہلکی آواز سے پوچھا. وہ اس لیے کیونکہ آج حویلی میں میرے بزنس پارٹنرز آ رہے ہیں. خان سامہ چھٹی پر گیا ہوا ہے اور تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور خان سامہ اس وقت دکھائی نہیں دے رہا. بیوی ویسے خان سامہ ہی تو ہوتی ہے نا شوہر کی. تمہیں یہ ساری ڈشز بنانی ہے دوپہر کے 1 بجے تک. اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو یاد رکھو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قیام نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا. وہ ششدر رہ گئی تھی. پر مجھے کھانا بنانا نہیں آتا. وہ اسے لرز تھما کر جانے ہی لگا تھا کہ عنایت من منائی. او اچھا ریلی بیگم شاہ. وہ مڑا اور اس کے بے حد نزدیک آیا. اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسو جھلملا رہے تھے. نہیں آتا تو سیکھ لیجیے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ریسیپی سے. عنایت نے ایک نظر لسٹ پر ڈالی جہاں 5 ڈشز اور ایک میٹھے کی ترکیب تھی. میں نہیں کر پاؤں گی. وہ رو پڑی. تمہیں ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. اور یاد رکھو اگر ذائقے میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو مس عنایت پھر قیام شاہ کا احتاب سہنے کے لیے تیار رہیے گا. وہ دبدبے سے کہتا اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر باہر نکل گیا. عنایت وہیں زمین پر بیٹھ گئی. میں کیا کروں؟ اس نے اپنی بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا. مجھے تو پیاز کاٹنے تک نہیں آتی، میں کیسے کروں گی یہ سب؟ اس کی ہچکیاں بلند ہونے لگی. پھر اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جہاں 8 بجنے والے تھے. اس نے مرے مرے قدموں سے کپڑے تبدیل کیے. ملازمہ نے اس کے لیے ناشتہ لگا رکھا تھا. اس نے بمشکل چائے پی اور کام میں جت گئی. ملازمہ نے اس کی مدد کی تھی اور اس نے یوٹیوب سے ریسیپیز دیکھ کر، کبھی اپنا ہاتھ جلا کر تو کبھی سالن موجود مرچیں تیز کر کے، پھر ملازمہ کی مدد سے انہیں کم کرنے کی ترکیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کام مکمل کیا تھا. 1-2 بار اس نے اپنی آنکھ میں مسالہ بھی ڈال دیا تھا اور پھر منٹوں پانی سے دھوتی رہی. انہی سرخ آنکھوں سے کام کرتی وہ 1 بجے تک کھانا پکا چکی تھی. میٹھا باغی تھا. اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا چاہا مگر اب اس کے ہاتھوں میں درد ہو چکا تھا. تبھی باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی. وہ وہیں فریز ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ قیام شاہ نے دیکھ لیا کہ میں نے میٹھا نہیں بنایا تو؟ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر خوف سے کپکپانے لگی. اگلے ہی پل ملازمہ کی زبان سے نکلنے والے لفظوں نے اسے سکون پہنچایا تھا. میٹھے کی فکر نہ کریں، وہ میں نے صبح ہی بنا لیا تھا. اس نے بے اختیار گہری سانس بھری. صاحب جی کہہ رہے ہیں آپ کمرے میں چلی جائیں. عنایت کو بس راہ فرار چاہیے تھا، باقی میں سب دیکھ لوں گی. ملازمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے بغیر پیچھے مڑے سیڑھیاں چڑھ گئی. اپنے کمرے میں گم ہو گئی. لاؤنج سے اندر داخل ہوتے خیام نے اس کی اس ریس کو دیکھا اور بے اختیار مسکرایا. دیکھتے ہیں محترمہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. شہزادی صاحبہ نے آج پہلی بار ایک بیسٹ کے قبضے میں رہ کر کھانا بنایا ہے. وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کے اندر داخل ہوا تو بہترین خوشبو نے اس کا استقبال کیا. سب کچھ تم نے بنایا یا شہزادی صاحبہ نے بھی ہاتھ پر چلائی ہے؟ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر ملازمہ سے پوچھنے لگا. صاحب جی نہ، مجھے اتنی محنت کی ہے، کبھی اپنا ہاتھ جلائے تو کبھی اپنا دل. قیام بے ساختہ مسکرایا. شاباش، اب جلدی سے کھانے لگا دیں آپ. مہمان میز کے گرد بیٹھ چکے تھے. کھانا سرو ہوا تو پہلی بار عنایت کے کھانوں کی تعریف ہوئی. واقعہ زبردست، مزہ آ گیا. کھانا کس نے بنایا ہے؟ تمہارے خان سامہ نے. بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. یہ سنتی قیام کو اچھو لگ گیا. اس نے پانی کا گلاس پیا. ہاں ہاں بالکل، کافی عرصے سے ہماری حویلی میں کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ذائقہ تو لاجواب ہی ہوگا. نہ جانے کیوں قیام کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی. مہمان رخصت ہوئے اور وہ اپنے کمرے میں آیا. عنایت بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی. قیام کے چہرے پر سرد تاثرات دے کر وہ وہیں ٹھہر گئی. قیام چند قدم آگے آیا. یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ زور سے چلایا کہ عنایت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی.
کون سی حرکت؟ وہ سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ تمہیں تو بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس نے وہاں رکھا اپنا فون اٹھایا اور زوردار آواز سے دوبارہ دروازہ بند کرنے کے باہر نکلا۔ عنایہ وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ اب کتنی آزمائشیں باقی ہیں؟ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ پورا دن وہ کمرے میں بند رہی، اس نے کھانا تک نہ کھایا۔ اگر خیام نے اس بار مجھے کڑی سزا دی تو؟ یہ سوچ اس کا پورے وجود کانپنے لگا۔ بابا مما آپ کہاں ہیں؟ یا اللہ کوئی تو راستہ نکال اس جہنم سے باہر نکلنے کا۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی، تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ڈر ڈر کر دروازہ کھولتی، سامنے ملازمہ کو دیکھ کر گہرے سانس بھرتی پیچھے کی طرف ہٹی۔ آپ کو صاحب جی حویلی کے لان میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کا پیغام سن کر اس کی ہوش اڑے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ملازمہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ صاحب جی کا کہا کوئی نہیں ٹالتا بی بی جی۔ ملازمہ نے اسے مزید ڈرایا تو اسے لگا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ڈر ڈر کر سیڑھیاں اترتی لان کی طرف بڑھی، جہاں گہرے اندھیرے میں سوئمنگ پول کا پانی چمک رہا تھا، اور وہ اس کی طرف سے پشت کیے اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے گویا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آ گئی ہیں آپ بیگم شاہ؟ اس کی آواز میں ایک عجیب رونق تھی۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے جھکے سر کے ساتھ پوچھا۔ کود جائیے اس پانی میں۔ کیا؟ عنایہ نے ششدر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اس پانی میں کود جائیے۔ عنایہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ لیکن کیوں؟ میری کیا خطا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ خیام اگلے ہی پل مڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری بے عزتی، آپ کا ذائقہ مجھے بے عزت کروا گیا۔ عنایہ بے اختیار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مڑوڑنے لگی۔ لیکن میں نے پوری محنت کی تھی۔ وہ احتجاج کرنے لگی۔ اب احتجاج کا وقت نکل چکا ہے۔ میں نے پہلی وارننگ دی تھی، یہ سزا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے چنی ہے بیگم شاہ۔ اس نے اس کے ہوا کے سنگ اڑاتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ عنایہ کی آنکھوں سے سیل رواہ بہنے لگا۔ آئی سیڈ جمپ، وہ چلایا۔ عنایہ ڈر کر آگے بڑی، دل زور سے دھڑکا۔ مجھے کودنا نہیں آتا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ قیام نے کندھے اچکائے۔ میں ڈوب جاؤں گی۔ اس نے دہائی دی۔ ڈوب جائیے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ وہ صفاقی سے بولا تو عنایہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن حد سے سوا تھی۔ قیام آگے بڑھا اور اس نے عنایہ کو کمر پر ہاتھوں کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر اسے پانی کے سپرد کیا۔ عنایہ کی زوردار چیخ بلند ہوئی اور فضا میں گونجی۔ اس نے ہاتھ پیر چلانا چاہے۔ ڈرامے کرنے کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہ بکھرتی الجھتی سانسوں کے درمیان بولی۔ مجھے سچ میں نہیں تیرنا آتا، وہ چلائی تھی۔ کچھ سیکنڈ تک اسی طرح ہاتھوں پیروں کی مدد سے اس نے اس گہرے سوئمنگ پول میں خود کو بچانے کی کوشش کی۔ خیام چند لمحے سب کچھ دیکھتا رہا، مگر جب تھوڑی دیر بعد وہ اوپر نہ آئی تو خیام کا ماتھا ٹھٹکا۔ عنایہ، اس نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ عنایہ ڈرامے بند کرو اور اوپر آ جاؤ، میں جانتا ہوں تم تیر سکتی ہو۔ مگر وہ گہرائی کی طرف جانے لگی۔ اگلے پل خیام نے اپنا کوٹ اتارا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے گہرائی میں تیراکی کر کے گہرے پانی میں زمین کے سطح کو چھو دی۔ عنایہ کو کمر سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر کھینچ کر اوپر آیا۔ وہ اسے کنارے تک لایا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس نے سوئمنگ پول کے قریب اسے لٹایا اور خود بھی اس کے پیٹ پر دباؤ ڈال کر پانی نکالنے لگا۔ عنایہ آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر، مگر وہ بے سود تھی، اس کی سانسیں کم ہو رہی تھیں اور چہرہ نیلا پڑا تھا۔ عنایہ میری بات سنو۔ اس نے اسے الٹا کر کے اس کی پشت کو دبا کر اپنی پانی نکالنے کی کوشش کی، مگر اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ خیام کو لگا جیسے کسی نے اسے پچھتاوے کی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ عنایہ آنکھیں کھولو۔ اس نے بے ساختہ اس کی آنکھیں کھول کر دیکھا، تبھی ایک جھٹکے سے اس نے اپنے منہ سے پانی اچھال کر باہر کی طرف پھینکا۔ قیام کی شرٹ بھیگ گئی، اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ تھینک گاڈ تمہیں ہوش آ گیا۔ عنایہ نے مندی مندی آنکھیں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ہوش و خرچ سے بگانا اس پر اپنی نظر جمائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پہلی بار اس کے لیے فکر مند ہوا تھا۔ اس کے بھیگے سراپے سے نظریں چرائیں۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر سہارا دینے لگا کہ عنایہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں ضرورت ہے مجھے آپ کے سہارے کی۔ آپ تو انتقام لینے کے لیے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہیں نا، تو پھر اب بس انتقام ہی لیجیے۔ نہیں عادت مجھے اب سے نرمی کی۔ مجھے لا کر رو پڑی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ گئی کہ اس کا پیر پھسلا۔ اگلے ہی پل وہ خیام کی باہوں میں اس کے بے حد قریب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اس نے قیام کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ قیام نے اس کی کمر پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ مت بھولو کہ تم ایک سمجھوتے کے تحت میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ عنایہ کا سارا غصہ جاگ بن کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو گئی۔ قیام نے بھی اس کے کندھے پر سے ہاتھ ہٹا دیا۔
بھول گئی تھی کہ میں یہاں غلام بنا کر لائی گئی ہوں. شکوہ کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنی سسکیوں کو دبائے اندر کی طرف بھاگی. قیام نے اپنے سر جھٹکا. مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا. پھر وہیں سوئمنگ پول کے کنارے پر سگریٹ سلگائے گہری گہری کش لیتا ہوا دھواں ہوا کے سپرد کر کے اپنے غم کو اپنے اندر اتارنے لگا. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو عنایہ بری طرح کانپ رہی تھی. اس کا جسم ایک بار پھر سے نیلا پڑنے لگا. وہ تیزی سے دوڑ کر اس کے پاس آیا. تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما. اس بار عنایہ نے اس کا ہاتھ نہیں ہٹایا کیونکہ اسے لگ رہا تھا اس کا سانس گھٹ رہا ہے. میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. عنایہ نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا. مجھے بابا کے پاس جانا ہے. وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں یہی کہہ رہی تھی. قیام نے کانپتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا. اس کا پورا وجود بخار میں جلنے لگا. مجھے لگتا ہے ہسپتال ایڈمٹ کرنا ہوگا. پانی شاید ان کے پھیپھڑوں تک گیا ہے. یہ سن کر قیام کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے. آخر میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے سوچنے لگا. میں میڈیسن لکھ کر دیتا ہوں. اب انجیکشن لگوا لیجیے گا. بہتر ہے کہ انہیں ہسپتال لے جائیں. ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ اسے ملازمہ کی مدد سے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا. اسے ICU میں ایڈمٹ کیا گیا اور چند گھنٹے کی ٹریٹمنٹ لی گئی. اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکال کر اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا مگر وہ اب بھی بے ہوشی کی کیفیت میں تھی. اس پورے عرصے میں قیام گمسم سا اسے دیکھتا رہا. یہ نہیں ہوگا مجھ سے. اس نے اس کے چہرے کی بے رونقی کو دیکھا تو اس کے دل پر گھوسا پڑا. میں چاہ کر بھی وقار احمد نہیں بن سکتا. میں کسی انسان کو دکھ نہیں دے سکتا. عنایہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اس کے چہرے کو تکتے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا. کاش میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا. بدلے کی آنکھ میں اسے جلا رہا ہوں تو درد میرے سینے میں کیوں محسوس ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا. پھر دھیرے سے اس نے عنایہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا. تب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ خود بھی رو رہا تھا. میری ماں نے تو ہمیشہ مجھے محبت سکھائی. تو پھر میں ان کا بدلہ لینے کے لیے اتنا شفاق کیسے ہو گیا؟ کیا مجھے خدا کی عدالت پر یقین نہیں تھا؟ اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے سوچا. وہ پوری رات اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا. رات کے آخر پر عنایہ کی آنکھ لگی تھی. ایک پل کے لیے تو اسے اندازہ نہ ہوا کہ ہوا کیا ہے. پھر جب اس نے اپنے برابر میں قیام شاہ کو بیٹھے دیکھا تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچ لیا. مجھے گھر جانا ہے. وہ ضد کرنے لگی. تم ٹھیک ہو؟ قیام نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا. تو عنایہ نے پھر ایک بار اس کا ہاتھ ہٹایا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے اپنے بابا اور ماما کے پاس جانا ہے. وہ بچوں کی طرح کہتی اس کی گریبان کو تھام کر جھنجھوڑنے لگی. تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم چلیں گے. اس نے اس کو بہلانا چاہا. آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ مجھے نہیں لے جائیں گے. آپ مجھے مار ڈالیں گے جیسے آپ نے مجھے ابھی مارنے کی کوشش کی. میں نے سب کچھ بتاؤں گی. میں بتاؤں گی ان کے ماضی کی گئے گناہ میرا پیچھا کر رہے ہیں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ریلیکس ہو جاؤ. میں نے کہا نا میں لے جاؤں گا تو اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا. ابھی فی الحال کھانا کھاؤ. تم نے ڈھنگ سے کھانا ہی نہیں کھایا. اس نے ٹرے اس کے پاس رکھی. وہ اسے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلانے لگا. عنایہ اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا. وہ قیام نہیں تھا جس کے ماتحت رہ کر اس نے اس کے آفس میں کام کیا تھا. یہ تو کوئی اور ہی قیام تھا. عنایہ اس سے نظریں چرا کر رخ پھیر گئی. پھر وہیں جانماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی. عنایہ بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے بازو آنکھوں پر رکھ لیے. مجھے نیند آ رہی ہے. لائٹ بند کر دیجیے گا. قیام نے کچھ نہ کہا اور لائٹ بند کر دی مگر وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا. کبھی اس کے بالوں کو سہلاتا تو کبھی اس کے ہاتھ کو تھامتا. عنایہ نے تنگ آ کر اس سے دور ہونے کا کہا. مجھے آپ کی اس ہمدردی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں نفرت کرتی ہوں آپ سے اور کبھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ کا احسان ہے کہ آپ میرے باپ کو قرضے سے نکالا لیکن اس میں واپس لوٹنا چاہتی ہوں. قیام اسی وقت کھڑا ہوا اور صوفے پر بیٹھ گیا. اگلی صبح وہ ڈسچارج ہوئی تو قیام نے گاڑی کا رخ وقار احمد کے گھر کی طرف موڑا. عنایہ بالکل خاموش گاڑی کے گیٹ کے سامنے رکی تو عنایہ کو لے کر وہ اندر داخل ہوا. اس کے والد صاحب ویل چیئر پہ بیٹھے. اسے دیکھ کر ایک دم سے کھڑے ہو گئے. ان کے قدم لڑکھڑائے. عنایہ وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی. کہاں تھی پورے 2 دن سے غائب ہو؟ نہ تمہاری ماں کو کچھ بتایا نہ مجھے. اس کی والدہ جو کچن میں کھانا بنائی تھی فوراً سے باہر آئیں اور اسے دیکھ کر منہ پر تھپڑ عزیز کرنے کے لیے آگے بڑھی. تبھی قیام نے ان کا ہاتھ تھام لیا. تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر سوال کیا. میں قیام شاہ, سکینہ شاہ کا بیٹا اور آپ کا بھتیجا جو آپ کی نظر میں مرحوم ہو چکا ہے. میں وہی ہوں جس کی ماں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا. اور ہاں, میرا ایک اور بھی رشتہ ہے آپ سے. میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں.
اور آپ کو ڈوبتی ہوئی کمپنی کو کنارہ دینے والا، آپ کے قرضوں کو معاف کرنے والا۔ قیام نے دل جلی مسکراہٹ پر سجاتے وقار احمد کو صدمے میں مبتلا کر دیا۔ عنایہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے والد ابھی منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی۔ یہ سب آپ کے کیے ان گناہوں کا کفارہ ہے جو میں ادا کر رہی ہوں۔ عنایہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ کیوں کیا بابا آپ نے ایسا؟ دولت کی لالچ میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ ایک بے گناہ کو موت کے منہ میں اتار دیا؟ اور مما آپ تو ہمیشہ کہتی ہے نا کہ میرا اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جانتی ہیں میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں؟ میں کبھی لفظوں میں وہ اذیت بیان ہی نہیں کر سکتی جو آپ دونوں کے کیے کی وجہ سے مجھے برداشت کرنی پڑی ہے۔ قیام نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے سے نکلنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں جانتا ہوں میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے روک دیا۔ اس کی تربیت نے مجھے مزید کرنے نہیں دیا اور انہوں نے بچا لیا۔ وہ چند لمحے رکا۔ عنایہ تمہاری زندگی ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو مجھے بتا دو، میں طلاق کے کاغذات بھجوا کر اس قصے کو ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور واپس پلٹ گیا۔ عنایہ چند لمحے یوں ہی انہیں دیکھتی رہی۔ کاش آپ لوگوں نے وہ نہ کیا ہوتا جس نے 2 معصوم انسانوں کی زندگیاں ہی بدل دی۔ عنایہ اٹھی اور کمرے میں آتے ہی نہ جانے کیوں اسے بے چینی کا احساس ہوا۔ اگر وہ مجھے آسانی سے چھوڑنے پر آمادہ ہے تو پھر میرا دل کیوں تڑپ رہا ہے؟ جیسے ہسپتال میں نرس کی وہ بات یاد آئی تھی۔ آپ کتنی لکی ہیں کہ آپ کے شوہر ساری رات آپ کے ساتھ کھانے بیٹھے رہے، آپ کی تیمارداری کرتے رہے، کبھی آپ کے بالوں کو سلا کر انہیں باندھنے کی کوشش کرتے تو کبھی آپ کے پاؤں دباتے ہیں۔ سچ میں ایسی لڑکیاں بہت خوش قسمت ہوتی ہیں۔ عنایہ کو اس بات پہ یقین نہ آیا، مگر پھر اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، وہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ وہ وہاں کھڑکی کے پاس آئی اور اس نے اس گاڑی میں بیٹھے دیکھا۔ گاڑی دور جانے لگی تو گویا اس کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ اس کے بعد عنایہ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا، ساحل کنارے اندھیری رات میں گاڑی کے پاس کھڑا آسمان کو تکتا، اپنے دل کے ویران ہونے پر ماتم بنانے لگا۔ اگر یہ بدلہ تھا، انتقام تھا، تو دل کیوں جل رہا ہے؟ اس کے اس سوال اور اس کی سوال کی سوئی وہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے وہ مایوس حالت میں ریش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا۔ قدموں میں واضح لڑکڑاہٹ تھی۔ اپنے کمرے کے آگے رکا، ہینڈل گھما کر قدم رکھا، سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور جیسے ہی بیڈ پر نگاہ پڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عنایہ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں مس لیں۔ کیا یہ نظر کا دھوکہ ہے؟ اس نے خود سے کہا، مگر جب آنکھیں مسلنے اور چٹکی کاٹنے کے بعد بھی عنایہ وہیں تھی تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ عنایہ تم یہاں؟ اس نے اسے جگانا چاہا مگر عنایہ اس کے قدموں کی آہٹ جان کر ہی اٹھ چکی تھی۔ تو کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ قیام بے ساختہ اس کے قدموں میں بیٹھا۔ اس نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ تھک گیا میں انتقام اور بدلے کی آنکھ سے۔ اب نکلنا چاہو تو میرا وجود جل گیا ہے، میں نے تمہارا وجود بھی جلایا ہے، مگر اب خود کو اور تمہیں راکھ کا ڈھیر ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ عنایہ نے بے ساختہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ میں ہرگز آپ کو معاف نہ کرتی اگر میں ہسپتال میں آپ کا بدلتا ہوا رویہ نہ دیکھتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ قسمت نے اچھا نہیں کیا، اور شاید یہ قسمت میرے ماں باپ نے بنائی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہے آپ کے نقصان کا، مگر میں بے غرض ہو کر نہیں جینا چاہتی۔ آپ نے جیسے بھی مگر ہماری فیملی کو کرائسس سے نکالا، یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ آپ کا احسان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو بھلا اپنے محسن سے دور ہو کر مجھے کیا ملے گا؟ عنایہ نے کہتے ہوئے اعتراف کیا تو قیام نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے برابر میں بیٹھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے کیا مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ عنایہ نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ بہت مشکل تھا یقین جانے، فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، مگر میں نے آپ کو انسان ہونے کا مارجن دے دیا ہے، مگر اگلی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے؟ قیام نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی۔ ورنہ آپ کا قتل میرے ہاتھ ہو جائے گا۔ قیام کا قہقہ بلند ہوا تھا۔
اور عنایت بھی چھوٹ کر ہنس پڑی تھی۔ بدلے کی آنکھ بجھ چکی تھی اور اس پر محبت نے اپنا اثر جمایا تھا۔ زندگی حسین بھی ہو سکتی ہے، قیام نے نہ سوچا تھا، اور عنایت نے اپنی زندگی کے مزید حسین ہونے کی دعا کی تھی۔